बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कौमी सलामती के हुक्काम ने डोनाल्ड ट्रंप को ये इंदिया दे दिया है, ये बता दिया है कि आप हफ्ता और इतवार की रात कभी भी ईरान पर हमला कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर बाकायदा मीटिंग्स ले रहे हैं और हमले का वक्त जो है उसका तयन किया जा रहा है कि किस दिन को किस वक्त ईरान पर हमला किया जाए। पोलैंड के वजीर आजम ने अपने शहरियों को ईरान से फौरी इनखला का हुक्म दे दिया है। उन्हें कहा कि जितनी जल्दी हो सकता है आप ईरान से निकल जाएं, इसके बाद शायद आपके पास जिंदा रहने के लिए भी वक्त ना बचे। दूसरी तरफ इसराइल जो है वो मुकम्मल तैयारियों के साथ बैठा हुआ है। बंकर्स, शहरियों की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करके एक महफूज ठिकानों के ऊपर उनको बता दिया गया है कि आपने जैसे ही सायरन बजेंगे आपने एंटर हो जाना है। और इस वक्त किसी भी लम्हे ईरान के ऊपर हमला होने वाला है। मामला क्या होंगे? दूसरी तरफ पेंटागन ने इसके ऊपर अभी हतमी फैसला नहीं किया और व्हाइट हाउस की तरफ से जो बयान आया है उन्होंने कहा कि हमले के ऊपर गौर व फिक्र चल रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मुज़ाकरात को अहमियत देते हैं। अमेरिका ने अपने फौजी जो हैं वो शाम से निकाल दिए हैं, यूरोप के अड्डों से निकाल दिए हैं और मामला क्या होने वाले हैं ये जानते हैं। मोहम्मद उस्सामानी, द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट, रिलीजियस स्कॉलर मेरे साथ मौजूद हैं। उसामा साहब, क्या लग रहा है? हालात एकदम चेंज हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। देखिए ये अभी 11 बज के तकरीबन 10 मिनट पे मैं टाइम देख रहा था जब आप इंट्रो कर रहे थे। मार्स ट्रांजिट कर जाएगा 23 फरवरी को 11 बजे और ज्वाइन कर लेगा समझ लें कि जहां ऑलरेडी एक झमघटा लगा हुआ है प्लैनेट का एक्वेरियस में, जिसमें अभी गिरहन लगा था, वहां अभी सन मौजूद है, राहु मौजूद है, वीनस मरकरी स्टिल देयर। और जैसे ही ये जाके ज्वाइन करेगा, ये एक्चुअली यूं समझिए कि ये अंगारक योग फॉर्म करेगा आप दोबारा। एक तो अंगारक योग वैसे भी कंटिन्यूसली अभी आप देखें कुछ गुज़श्ता कोई 1 डेढ़ 2 माह से कंटिन्यूसली चल रहा है और आग के इवेंट आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। और इसमें एक और एंगल से अगर इसको देखें, अगर ईरान को कैंसेरियन उससे माना जाए या ल्यू, तो दोनों अंदाज से ही केतु का फर्स्ट हाउस में आना और सातवें घर में सारा झमघटा लगना ओपन एनमी के घर में। तो इसको अगर रीड करें तो देखें तो लगता ये है कि 23 की जो रात होगी, शुरू हो सकता है ये पहले से ही हो जाए, 22 से ही हो जाए, लेकिन 23 की रात बहुत बड़ा दिन हो सकता है पॉसिबली इसका जो अटैक का, क्योंकि उसमें सिर्फ खैर ईरान के लिए स्पेसिफिकली तो यही बनता है, लेकिन इसके साथ साथ पूरी दुनिया में दोबारा से फायर इवेंट्स, आग, और ये फिर इसका मतलब है इस हमले के बाद इतने बड़े हमले की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि इसमें लग ये एक्वेरियस में रहा है और एक्वेरियस ह्यूमैनिटेरियन साइन है, तो लगता ऐसा है कि आपको गजा से भी बड़ा कोई अलमिया देखने को मिले, गजा से भी बड़ा कोई अलमिया देखने को मिले। और ह्यूमैनिटेरियन ये समझ लें कि एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो आपके दिल दहल जाए। इसके बाद इवन के आपके जो ओवरऑल इस सारे पीरियड का जो 23 से आगाज होगा, क्योंकि अब एग्जैक्ट डिग्री तो डेफिनेटली 00 डिग्री, इस टाइम 26 डिग्री पे है मार्स जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, कैप्रिकॉर्न में 26 डिग्री, तो 23 पे ये बिल्कुल 00 डिग्री एंटर होके जैसे ही सन ऑलरेडी उधर 6 डिग्री पे है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि सन मार्स जब बिल्कुल एग्जैक्ट डिग्रीज को मिले
تب لیکن یہ اس میں اس طریقے سے پاسبل نہیں ہے کہ سن جو ہے وہ مارس تھوڑا سا سلو ہے سن سے اور سن تھوڑا سا تیز جا رہا ہوگا، کیونکہ سن جو ہے ایک دن میں 1 ڈگری کراس کر جاتا ہے، تو یہ شاید اس کو پکڑ تو نہیں پائے گا، لیکن سن راہو آگے ملنے والے ہیں، سن راہو کے ساتھ دوبارہ ملنے والا ہے، تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ مزید اس کو 9 دن باقی ہیں راہو کے ساتھ پہنچنے میں، اور اسی موقع پہ اگر مارس انٹر ہو گیا تو پھر یہ ہوگا کہ مارس تقریباً یہ سفر جو ہے اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کچھ دنوں میں یہ طے کر کے مارس راہو جب کٹھے ہوں گے تو آئل پرائسز بھی ہائک کر رہی ہوں گی، آپ کی اس کی جو ٹیکنالوجی اور اس کی جو پرائسز ہیں اس میں بھی بڑی فلکچویشن دیکھنے کو ملے گی۔ تو لگتا یوں ہے کہ جو 23 سے ابتدا ہوگی ہیومینٹیرین کرائسس کوئی بہت بڑا دنیا اب وٹنس کرے گی، اور اس کے تحت ہو سکتا ہے کہ یہ جو اتنے بڑے بیڑے آ رہے ہیں اور یہ سب آ رہا ہے، ایک بہت بڑا اٹیک جو ہے وہ ایران کے اوپر ہو۔ اور باقی یہ ہے کہ ماہ رمضان میں ایران کی کوئی فکر نہیں ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں ماہ رمضان میں ایران بہت اچھا جواب دے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں ساتھ نظر آئیں گی، شامل حال ہوں گی، اور ڈیفینیٹلی اس کے چانسز موجود ہیں کہ بہت اچھا رپلائی دیا جائے، بہت اچھی تیاری کے ساتھ، اور اللہ کی مدد بھی شامل حال روزے داروں کے ساتھ ہوگی، اور روزے میں جہاد جو ہے وہ ویسے ہی ایک بہت بڑی سعادت بن جاتا ہے، اور علی کے ماننے والوں کا شیوا ہے۔ مولا علی فرماتے تھے کہ میرا سب سے فیوریٹ ہے جو کام گرمی کا دن ہو، روزہ ہو اور میدان جنگ ہو، راہ خدا میں میں لڑ رہا ہوں، بس یہ ان کی فیوریٹس میں سے تھے۔ اور ڈیفینیٹلی ایران کی اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ مشعل راہ جو ہے وہ مولا علی کی ذات ہے، تو ڈیفینیٹلی ایک اچھا نظارہ دیکھنے کو ملے گا، دنیا ول انجوائے اٹ۔ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ یہ سوچتے ہیں، ہم اپنے طریقے یا نظریے سے یہ سوچتے ہیں، جتنا کہ ہمیں اسلام پتہ کہ جی ایران کو اب پتہ تو ہے کہ اس نے کرنا ہے، تو یہ ایک ہی دن میں بھی یہی سوچتا تھا جب تک یہ نقطہ یا معمہ کبھی میری آنکھوں کے سامنے سے جیسے کہتے ہیں حل نہ ہوا کہ بھئی یہ مار کیوں نہیں دیتا ہے، سارے ابھی اٹھائے میزائل اور یاہو پہ چلا دے، ایک ہی دن میں سارے میزائل چلا دے، سب تیگ کر دے، جب پتہ ہی ہے کہ جنگ ہونی ہے، انہوں نے تنگ کیے رکھنا ہے، دشمن کی کلیئرٹی ہے، کیوں جی ذہن میں نہیں آتا کہ ایک ہی دفعہ پتہ بھی ہے آ بھی گئے ہیں، قریب آ بھی گئے ہیں، تو پہلے حملہ کر دے۔ لیکن یہاں اطاعت الہی کی سب سے بڑی زنجیر پاؤں میں ہے، جو کہ صرف ان کو سمجھ آئے گی جو تقویٰ کے بہت قریب ہو جائیں گے، جو خوف خدا سے بہت زیادہ بھرپور ہو جائیں گے، جو الہی مدد کے طلبگار ہوں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ اللہ کی مدد اپریسر کے ساتھ نہیں آئے گی، حملہ آور کے ساتھ نہیں ہوگی، پہلی بات۔ دوسری بات، ایران کا جو اب ڈیفنس میں جو امیج ہے وہ پوری دنیا کو اسلام کی صحیح معنوں سے روشناس کرائے گا کہ دیکھو مسلمان حملہ آور نہیں ہوتا، مومن حملہ آور نہیں ہوتا۔ دوسرا وہ اپنے ڈیفنس میں جو بھی کرنا چاہے وہ کرے گا، لیکن حملہ آور اس طریقے سے نہیں ہوتا جس طرح لوگ سجیسٹ کرتے ہیں کہ مل کے بس یہ امریکہ بھی تو آ ہی رہا ہے، یہ بھی چاٹ جائیں۔ تو یہ نقطہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف آپ کو ڈیفنس کا حق دیتے ہیں، اوفینس ان ٹرمز آف وہ جیسے کہتے ہیں ڈیفنس میں جب بھی آیا بہت شاذ و نادر بڑے ریئر کیس تھے۔ ہم نے پہلا اٹیک خیبر پہ کیا تھا اس وقت جب انہوں نے راستے میں عورتوں اور بچوں کو کچھ کہنا شروع کیا، ہم نے ان کو خط لکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تھا کہ اب میں آؤں گا اور فتح کروں گا، جب ان کو وارننگ در وارننگز پہ بھی انہوں نے راستے میں جاتے ہوئے لوگوں کو تنگ کرنا بند نہیں کیا۔ اسی طریقے سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل جنگوں کی اگر جو سمجھ لیں کہ جو دوسری سائڈ پہ مارے جانے والے افراد ہیں کہیں 400 800 1100 میکسیمم، اس سے زیادہ آپ کسی جنگ میں ایسی جنگ میں آپ کی زیر نگرانی اس سے بڑا دنیا میں قتل یا ڈیمیج نہیں ہوا
کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگیں لڑی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد دشمنوں پہ خوف طاری کر کے کی کہ دشمنوں پہ ہیبت طاری ہو جاتی تھی. اس کے ذریعے آپ کی مدد کی گئی. اور اس لیے یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ مسلمان بہت بڑا ہزاروں لاکھوں کو مار دے, ہزاروں لاکھ, کیوں؟ اللہ کا پھر کوئی کنیکشن اس پہ, وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اطاعت میں نہیں وہ رہے گا اینی مور. اگر وہ انسان کو اتنی بڑی تعداد میں قتل کرے گا تو پھر وہ رحمان کی وہ اس سے نکل جائے گا. اس کا مطلب رمضان ہی امریکہ, یہ ڈونلڈ ٹرمپ رمضان کے مہینے میں حملہ کرنا رمضان کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے. آخر کیا یہ ٹائمنگز کوئی امپورٹنٹ ہے, ان کی کیلکولیشن ہے؟ جو یاہو صاحب ہیں انہوں نے کوئی اپنی ورکنگ کر کے دی ہوگی کہ اس مہینے میں حملہ کرو یا اس ڈیٹ میں. کیا لگ رہا ہے یہ کیوں رمضان ہی کیوں؟ دیکھیں, ایک تو یہ اس میں دو باتیں ہیں. یہ لوگ تو ماہ رمضان کو اس طریقے سے کنسیڈر نہیں کر رہے, لیکن ان لوگوں کے ہاں اسٹرالوجی کو پراپرلی فالو کیا جا رہا ہے, آپ کے ہاں بھی دنیا میں بھی. اور سب سے زیادہ جو اسٹرالوجی کو فالو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ڈیفینس سے جڑے ہی ہوتے ہیں. کیوں؟ مارس ہی رول کرتا ہے اسکارپین ہاؤس کو, 8ویں گھر کو, چھپے ہوئے علوم کو, اکلٹ کی نالج کو. 8th ہاؤس اسکارپین ہی مارس رول کرتا ہے. اور یہی فوجی ہوتے ہیں زیادہ آپ کے, یا ایریز ہوتے ہیں یا اسکارپین ہوتے ہیں, دونوں کو مارس کی انرجیز رول کرتی ہیں. تو یہ لوگ زیادہ اس پہ ایسٹرالوجیکل ریڈنگز پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ان کو ایسٹرالوجیکلی یہ پتا ہے کہ جب یہ انگارک یوگ لگے گا تو ایسا ایسا ہوگا, تو انہوں نے اپنے ذہن ویسے بنائے ہوتے ہیں چیزوں کو لے کے. اب مارس ایگزالٹڈ تھا, اسی لیے پوری تنترے سے تیاریاں ہو رہی ہیں, بڑی بے فکریاں, اور یہ کوشش کریں گے کہ ایگزالٹڈ مارس اور انگارک یوگ کے درمیان میں رکھ کے 22 والی جو ٹائم ہے اس کو کر لیں, کیش کر لیں. لیکن یہ بھول گئے ہیں کہ یہ ایران کے لیے بہت اچھا ہوگا. ماہ رمضان کے مہینے میں مزہ آ جائے گا. میں مطلب امیجن کر رہا ہوں, یا میرے جو تخیل میں جو وہ ہے امپریشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ماہ رمضان کا اٹیک ایران کے لیے ایک بلیسنگ ہے, اور ایک بہت بڑی, جیسے کہتے ہیں نا کہ کرم اور فضل کی جیسے بات ہے, کیونکہ شہادت ہی منزل مقصود ہے. میں جب کلمہ پڑھتا ہوں تو میں اپنے آپ کی ہر ادا سے, بچپن سے لے کے جوانی تک, اپنی ہر ادا سے, ہر قربانی سے, ہر چیز, ہر ایکٹ اللہ کے لیے, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے. کہ پیسے کیوں دے رہے ہو؟ اللہ کے لیے. صدقہ کیوں دے رہے ہو؟ اللہ کے لیے. خیرات کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے. بکرے پہ چھری کیوں پھیر رہے ہو؟ اللہ کے لیے. یہ ایکسرسائز کیوں کر رہے ہو یہ مصلی پہ؟ اللہ کے لیے. یہ ساری کہانیاں آپ کرتے ہیں, اپنی باڈی کو تنگ کرتے ہیں, جیسے بھی عادت بناتے ہیں, ٹیم کرتے ہیں ایک دن کے لیے کہ خاتمہ بالخیر ہو, شہادت کی موت, اور وہ منزل ہے مومن کی اس جہان سے جانے کی, اور اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں. یہ تو خیر دنیا داروں کو ایسا لگتا ہے نا کہ یہ دھکے ہیں یا یہ ٹربل ہے, لیکن آپ مومن کی نظر سے دیکھیں گے تو یہ منزل مقصود ہے, اور یہ جس کو مل جائے وہی فلاح پا گیا. اور یہی حکم ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اگر شہادت کی تمنا نہیں رکھتا, یہودی مرے یا نصرانی, مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اور یہ بڑی سخت بات ہے, مطلب آپ دائرے سے ہی باہر نکل جاتے ہیں. تو خیالی پلاؤ رکھنے کا اتنا حکم ہے. تو اس تناظر میں ماہ رمضان میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک اچھا مہینہ ہے. باقی بات یہ ہے کہ اس میں ڈیمیج ویمیج ہو جائے, سارا کچھ تباہ ہو جائے, پورا ایران ملیا میٹ ہو جائے, بات یہ زندہ رہے گی کہ راہ خدا میں کر سکتے تھے. اطاعت الہی میں انسانیت کے دشمنی کی وہ مثال نہیں بنے جو اسرائیل بن گیا. جس طرح اس نے لاکھوں کو مار دیا, اس طریقے سے نہیں, جب تک کہ کسی نے اس کے گھر آ کے ڈیفنس اس کو وہ نہیں کیا, اس کو چیلنج نہیں کیا. تو پاور رکھتے ہوئے نہ کرنا, یہ سب سے بڑی بات. اور پھر صبر کا دامن نہ چھوڑتے ہوئے اپنی جان دے دینا کہ ٹھیک ہے اللہ تیری زمین, تیرا نظام, ہم نے اپنی کوشش کی, اور جو تیری اطاعت میں رہتے ہوئے جو تیرے حکم تھے اس کے تحت ہی کوشش کی. تو اس لیے لوگ اس میں کنفیوز رہتے ہیں, جو دین کی تقوی کی ڈیپتھ کو نہیں سمجھتے, کہ اللہ تعالیٰ بالکل برداشت نہیں کرتے اس سینس میں کہ آپ اپنی طاقت پہ ناز کریں, آپ اپنے اسلحے پہ ناز کریں, آپ کسی بھی چیز پہ ناز کریں.
अल्लाह ताला को बिल्कुल गवारा नहीं। अल्लाह ताला कहता है सिर्फ मुझ पे तकवा, मुझ पे तवक्कल करना। उसामा साहब, आपने तेल तो बताया कि तेल महंगा हो जाएगा अगर ईरान के ऊपर हमला होता है और ईरान जवाबी हमला करता है, जिसके लिए वो भरपूर तरीके से ईरान भी तैयार है। आज उन्होंने मिसाइलों की, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उन्होंने मिसाइलों की जो है वो टेस्टिंग की है, मिसाइल लॉन्च किए हैं, उन्होंने नोटम भी जारी किया। वो आमनाए हुरमज में उनकी मशकें चल नहीं रही थी। कितना महंगा हो सकता है सोना वगैरह, बाकी चांदी? ये तो फिर सोना जाएगा 8-9 लाख के ऊपर। बड़ा हाथ रखा जाके आपने भी सही। 8 लाख का तो हो सकता है कि 8 लाख को जाके टच मारते, ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये अप्रैल टू जून के ज्यादा चांसेस हैं। इस टाइम देखिए, एक बात समझ लें, आप लोग ये समझने लगते हैं कि हम ये जो आपकी खबरों की जो दुनिया है या ये जो आप किताबें मिलाते हैं उसके तहत रीडिंग देते हैं, उसके तहत रीडिंग दें तो फिर कहानी और हो। अब जो ऑयल महंगा हम बता रहे हैं वो मार्स का एग्जॉल्टेड होके कैप्रिकॉर्न में जाने की वजह से, जो टेक्नोलॉजी हाइक कह रहे हैं वो मार्स राहु का इकट्ठे होने की वजह से कह रहे हैं, जो अभी कंजंक्शन होने जा रहा है। हमें नहीं पता, अब सोना अगर चांदी महंगा होगा तो सन एग्जॉल्टेड होगा एरीज में अप्रैल में, जुपिटर एग्जॉल्टेड होगा आपके उसमें कैंसर साइन में। अब ये दोनों ही रूल करते हैं इसको, और ये एग्जॉल्टेड उसमें जा रहे हैं। तो इस वजह से हम इसको अभी नहीं कह सकते कि कल हो जाएगा, समझ रहे हैं? हमें उनकी रूलिंग प्लानिट ही को देखना है। हाँ, दिल में बेशक आए, दिल तो ऐसे ही है, फिर दिल तो दिल लगेगा कि ये जंग हुई तो फिर एक दफा वो हो जाएगा। नहीं जी, हम नहीं ये कह सकते। बेशक सामने पता है हमला हो जाएगा, सामने पता है कि ये सब होगा, लेकिन इसी के हिसाब से हमें चलना होता है। तो यस, ये अपनी हाइट को टच करेगा, एवर हाईएस्ट को टच पहले भी कर चुका है अब तक, ये और हाइक बनाएगा, लेकिन इसका जो हाईएस्ट टाइम होगा अप्रैल से जून के दरमियान होगा। बिल्कुल डेफिनेटली। सही। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। नाज़रीन, मुझे यहाँ इजाज़त दें, एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होते हैं और उसामा साहब से मैं पूछूँगा ये जो एप्स्टीन फाइल्स हैं और दज्जाल, क्योंकि जो उसमें राज़ अफ़शा हुए हैं, उनका क्या कनेक्शन बनता है? अगली वीडियो में उसामा साहब से जानेंगे। इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़।